الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إلى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ بہت مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کے نصف اول کا یہ تیسرا حصہ ہے، جو ہم کہیں گے عمومی انداز میں تو 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں سے 2 آیتیں منہا کرنی ہوں گی، اس لیے کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو رکوعوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے. بنو امیہ کا ابتدائی دور اور حجاج ابن یوسف جو ویسے تو بہت بدنام شخص تھا، بہت ظالم اور جابر انسان تھا، بہت سے تابعین جو ہے نہایت جو صالحین میں سے تھے ان کو اس نے شہید کیا ہے، وہ سیاسی مقاصد کی بنا پر. بہرحال بعض خدمات بھی اس کی ہے، جیسا کہ پچھلے ہی نشست میں بات زیر بحث آئی تھی، جس میں جو خیر ہے اس کو بھی مانیے، جو شر ہے اس کو بھی پہچانیے. تو بہرحال قرآن مجید کے ضمن میں اس کی ایک خدمت بڑی عجیب ہے. جیسے یہ خدمت جو ہے ہمارے اس دور میں بھی جو جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے ان کے ہاتھوں یہ اللہ تعالیٰ نے خدمت جو ہے قرآن مجید کی کروا لی. ویسے بہرحال ان کے جو بھی نظریات تھے، جو افکار تھے، عروبہ عربزم، عرب نیشنلزم، اس کے بہت بڑے پرچارک تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی نسل سے ہیں. بہرحال وہ ایک پہلو تھا، لیکن دوسرا پہلو یہ کہ چونکہ بہت بڑا فطرہ تھا جو اٹھا تھا، اسرائیلیوں نے یہ جو ریاست بن گئی ان کے حوالے سے اسرائیلی کہہ رہا ہوں، ریاست حکومت اسرائیل نے بہت بڑی یوں سمجھیے سازش کے طور پر قرآن پر حملہ کیا تھا. کچھ قرآن مجید جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی کر کے بڑی تعداد میں شائع کیے اور خاص طور پر افریقی ممالک میں ان کو پھیلا دیا. یہ گویا کہ قرآن مجید کے متن کو محفوظ رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی کوشش تھی. ظاہر ہے کہ اگر وہ برقرار رہ جائے، کچھ عرصے کے بعد 10-15 سال کے بعد کوئی شخص کہے گا لو جی یہ قرآن بھی تو آخر یہ بھی چھپا ہوا ہے نا، اس کے اندر تو یوں لکھا ہے. وہ جو ایک سرٹنٹی ہے قرآن مجید کی اور اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہوا ہے، انٹیگریٹی اس کی کرپٹ اس کے ٹیکسٹ کی، وہ تو ساری بات ختم ہو جاتی. تو صدر ناصر نے پھر قرآن مجید کی ترتیل کی، پورے قرآن مجید کے ٹیپ ریکارڈ ٹیپس تیار کروائے. یہ شیخ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ ان کے قرات میں بھی، اور شیخ عبد الباسط عبد الصمد پورے قرآن کی ترتیل کے، تاکہ یہ کہ وہ ریکارڈ پھیلا دیے جائیں اور اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کسی قرآن کے اندر اس کے متن میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی. اسی طریقے سے عجمیوں کے لیے، غیر عرب لوگوں کے لیے بہت بڑی خدمت حجاج ابن یوسف نے کی تھی. اس وقت تک قرآن مجید کے متن پہ نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر، نہ کوئی علامات وقف، کچھ نہیں. اس لیے کہ اہل زبان تھے، وہ پہچانتے تھے. جیسے پرانے زمانے میں جو منشی حضرات کہلاتے تھے وہ واقعتاً جس طرح لکھتے تھے شکستہ خط کے اندر، تو اس میں یہ نقطے نہیں لگانے کا تکلف کیا جاتا تھا، بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر آپ نقطے بھی لگائیں اور زیر زبر بھی لگائیں تو جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ مجھے جاہل سمجھا انہوں نے، وہ اپنی توہین پر معمول کرے گا.
کہ بغیر ان نقطوں کے اور بغیر ان اشاروں کے شاید میں سمجھ نہیں سکتا تھا اس ٹیکسٹ کو. تو یہی معاملہ تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ سارا کام ہوا. اسی دور میں پھر یہ رکوعوں کی تقسیم ہوئی. تو جہاں تک رکوعوں کی تقسیم کا تعلق ہے، یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا، انٹروڈکشن ٹو دی قرآن پر بھی جو تقریریں ہوئی تھی شروع میں، جب درس دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے سلسلے وار، کہ اکثر و بیشتر مقامات پر تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر رکوع کا جو بھی تقسیم ہوئی ہے صحیح ہوئی. بعض جگہوں پر اختلاف کی گنجائش ہے. میرے نزدیک ان 2 آیات کو 14ویں رکوع ہی میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ مضمون وہاں کلوز ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اور در حقیقت اب اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے 15واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو یہ بہتر تھا. بس ہم اسے بہتر کے انداز میں کہہ سکتے ہیں. باقی یہ کہ جو بھی شکل ہے، اور یہ بھی کہنے کی جرات اس لیے کر رہے ہیں، کسی صورت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کسی آیت کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. آیتوں کی تعیین، صورتوں کی تعیین دور نبوی میں ہو چکی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی رہنمائی میں. وہ تو من جانب اللہ شمار ہوگا، اس میں آپ کچھ کہنے کی کوئی جرت نہ کریں. یہ جسارت جو ہے یہ بہت غلط ہے. البتہ رکوعوں کی پاروں کی تقسیم یہ چونکہ بعد میں لوگوں نے کی ہے، یہ خالص اجتہادی معاملہ ہے. اس میں کسی و کسی اختلاف کا اظہار کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر گھبرانا نہیں چاہیے. بہرحال یہ اگر ان کو 4 رکوع مانا جائے تو یہ 4 رکوع جو ہے ان میں مرکزی شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں امتیں جو ہیں، سابقہ امت مسلمہ اور یہ موجودہ امت مسلمہ، یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے، اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. بنی اسرائیل اولاد ہے یعقوب کی، اور یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. تو گویا کہ حکمت کا تقاضا، اور چونکہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے بعض باتیں کی تھی حکمت تبلیغ کے اعتبار سے، تو یہاں اس ایک اور حکمت کو سمجھ لیجئے. جب آپ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں، یا کسی جماعت سے، یا کسی امت سے، کسی گروہ سے، تو گفتگو کے میننگ فل اور پرپز فل اور نتیجہ خیز ہونے میں بہت مفید یہ بات ہوگی کہ آپ اپنے اور ان کے درمیان کوئی مشترک بات تلاش کیجئے، تاکہ اس مشترک بات سے بات کو آگے بڑھایا جائے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، وہ زپ ہوتا ہے، اس زپ کو آپ اوپر سے اس کے کونے جوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ آخر دندانے بنے ہوئے ادھر ان کو فٹ ہو جانا چاہیے، ویسے بھی تو فٹ ہو جاتے ہیں نا، کبھی نہیں ہوگا. وہ تو کنارے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیے، وہ ہک جو ہے نیچے سے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، اوپر تک یہ مل جائیں گے. لیکن اوپر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی نہیں جوڑے گا. تو بالکل اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اور اس کے مابین کوئی چیز کہیں تو جا کر قدر مشترک کوئی ہوگا. اگر فرض کیجئے ہندوؤں کے ساتھ کوئی اور شے قدر مشترک نہیں بنتی، تو آخر آدمیت، انسانیت تو قدر مشترک ہے. آج ایک نئی تحقیق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ جو ان کے بنو جو ہے مہانو، یہ مہانو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اگر یہ بات ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے، تو یہ گویا کہ ایک نقطۂ اشتراک بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کی گئی کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، بات پہنچانے میں آپ کی سہولت ہو جائے گی. تو اب یہاں پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان دونوں میں جو قدر مشترک بنتی ہے وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. لہذا پہلے اب ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تمہارے بھی جد امجد وہ، ان کے بھی جد امجد وہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کی زندگی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جامع الفاظ میں، مختصر ترین الفاظ. ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، ویسے تو انسانی زندگی بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر، یہ جو 30 سال 40 50 60 سال کا جو یہ وقفہ ہے، یہ ہے امتحان کے لیے.
تو گویا کہ فلسفہ زندگی اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحانی پیریڈ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور اسی کو قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا، موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو چنک ہے 30 40 50 60 70 برس کا، اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے۔ یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس انداز میں آیا ہے، ظاہر ہے ایک امتحان پاس کریں گے تو اگلے کا امتحان ہے، پہلے امتحان میں رہ گئے اب آگے اور امتحان کس نے لے لے؟ پرائمری پاس کریں گے تو ہائی اسکول میں جائیں گے، پھر اور امتحان پر امتحان آئیں گے، پھر میٹرک پاس کریں گے تو کالج میں جائیں گے۔ اس حوالے سے وہ ایک ایک کر کے امتحانات پورے کرتے چلے گئے، ایک ایک آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا۔ اس ضمن پر آج سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ چند میری تحریریں جو مجھے بھی پسند ہیں، جن میں ایک انداز جو ہے وہ آورد کا نہیں آمد کا ہے، وہ چند ہی تحریریں ہیں، جن میں ایک سورۃ العصر کا جو کتاب تھا میرا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میری تحریر ہے۔ تحریر میں تو یقیناً جو ہے وہ آورد کا رنگ ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے، سوچ کر لکھتا ہے، اور ایک تقریر ہو، تقریر جو ہے اس کے اندر ایک آمد کا انداز ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تحریر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آمد۔ تو سورۃ العصر پر میری تحریر جو ہے اس کتابچے میں، وہ اس میں مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، آمد کا انداز ہے، ایک روانی کے ساتھ ایک خیالات آتے ہیں غیب سے، ایک مضامی خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے خروش ہے، تو یہ اسی انداز میں ہے کہ وہ باتیں اسی طرح کی ایک تحریر ہے میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک کتاب چاہے اس میں ایک تقریر بھی ہے میری، حج کی حکمت کیا ہے اور عید الاضحیٰ کی حکمت کیا ہے، ایک وہ تحریر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت مختصر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات جس تدریج اور ترتیب سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں جس کے لیے میرے ذہن کو کھولا، دل کو کھولا، قلم کو کھولا، رواں کیا، اور وہ بات بڑی خوبصورتی سے وہاں بیان ہو گئی۔ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ اس ایک آیت کی گویا کہ شرح ہے۔ اب جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی حال میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے اسے، کہ سب سے پہلا امتحان ہے عقل اور فطرت کا امتحان۔ یہ جو عقل انسانی، فطرت انسانی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، دس از دی گیون ہر انسان کے لیے، لیکن یہ کہ اس عقل و فطرت کا امتحان کیا ہے؟ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں، جبکہ حقائق اصل جو ہے ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، غیب کا پردہ ہمارے ان کے درمیان حائل ہے، اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، ہر نوع کا شرک موجود تھا، بت پرستی کا شرک موجود، ستارہ پرستی کا شرک موجود، پھر وہ جو سیاسی شرک ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، ساورنٹی کا تصور، یہ جو سیاسی شرک ہے یہ بھی پورے طور پر موجود ہے، ہر طرح کا شرک موجود ہے۔ اور اس ماحول میں اس نوجوان کی آنکھ کھلی ہے، اس نے اپنے عقل اور شعور اور اپنی فطرت کے اشاروں اور اپنی خود جو اس کی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں تھیں ان کو ریڈ کیا ہے اور توحید خالص تک پہنچ گئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، کوئی معبود نہیں، کوئی اور نہیں عبادت کے لائق، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، عقل اور فطرت کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد اب آتا ہے ہمت، عزیمت اور ارادے کا امتحان۔ کتنے پانی میں ہے آدمی، صلابت کردار کتنی کچھ ہے، کوئی موم کی ناک ہے کہ جو جدھر چاہے موڑ دے، حالات کے دباؤ سے خم کھا جانے والا ہے یا خم ٹھوک کر برے سے برے حالات میں کھڑے رہنے والا ہے۔ یہ ہے امتحان، پے بپے امتحان ہوئے، موب کو فیس کیا ہے،
سارے بت ان کے توڑ کر رکھ دیے، ریزہ ریزہ چور چور کر دیا۔ اب جو موب آیا ہے اسے فیس کیا ہے، اور فیس ہی فیس نہیں کیا، چپ کرا دیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، ایک کو چونکہ چھوڑ دیا تھا، حکمت یہ برتی، ایک کو رہنے دیا صحیح و سالم، بڑا جو تھا ان میں سے، اور وہ تیشا جن سے سب کو توڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا۔ اب وہ آئے ہیں، پوچھو اس سے، سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ بتا رہا کہ اس نے توڑا ہے، اس لیے کہ جو آلہ جو واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابر ہو رہا ہے، اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، پوچھو اس سے۔ اب ان کا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، اف لکم ولما تعبدون، اب کہا حملہ کیا ہے تو تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ جو بول نہ سکے، جو بات نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے، ان کو تم نے خدا سمجھا ہوا۔ لیکن اس کے لیے کتنی جرأت کی ضرورت ہے، کتنی ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ جو ہے اس کو کہہ دینا بڑی جرأت رندانہ کی بات ہے، اور اس موب کے سامنے ذرا تصور کیجئے، ہندوستان میں، متھرا میں، بنارس میں، کسی اور جگہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کیا ہوگا اس وقت؟ قیامت برپا ہوگی۔ پھر باپ سے تو آپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ تو میں رجم کر دوں گا۔ گھر بار چھوڑا، دربار میں پیشی ہوئی، وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب شہنشاہ کا جبروت، اس کی شان و شوکت، اور یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے، لیکن جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، محاجہ کیا ہے، حجت پوری کی پوری جو ہے دلائل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کیا ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جیسے وہ موب ہکا بکا ہو کے رہ گیا تھا۔ جواب کیا دیں ہم اس کو؟ اپنے دلوں میں جھانکا انہوں نے، بات تو یہی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہو غلط راستے پر، لیکن بہرحال ماننا تو نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح وہ نمرود جو ہے فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اچھا خدائی کا دعویٰ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب یہ کہ وہ دلیل کیا تھی، مناظرہ، ایک فن مناظرہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خصم کہلاتا ہے مناظرے کے اندر، خصم دشمن کو کہتے ہیں، کہ خصم کو چپ کرانا ہے۔ اصل میں مناظرہ میں قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، کوئی مناظر کبھی اپنے اس خصم کو جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، قائل کرنے کی کوشش کرے گا مار کھا جائے گا۔ وہاں تو یہ چپ کرنا ہے اس کو، وہ چپ کرنے والی بات ہے۔ فبہت الذی کفر، ایک بات میں تو اس نے کہا جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہا اچھا لو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ دو آدمی جو ہے قید خانے سے بلوائے، دونوں قیدی تھے، دونوں کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، ایک کو کہا میرا اختیار ہے، چلو جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، تمہیں زندہ رکھا، دوسرے کی گردن اسی وقت اڑوا دی، دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مارا۔ اب اس کے بعد آخری بات ترب کا پتہ کہیے، ٹھیک ہے پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ پھر جو بات ہوئی ہے ڈالیے اس کو، آگ کے اندر ڈالو، جلاؤ اس کو، پتہ چل جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور اس کا ایک نقطہ بہت کم لوگوں پر واضح ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی وہی لوگ جو ہے ناکام ہوئے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ کس بات میں ناکام ہوئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دیکھے گا وہ آگ دہتی ہوئی تو سب نشہ ہرن ہو جائے گا توحید واحد کا، یہ سارا جو ہے جب موت نظر آئے گی، دہتی ہوئی بھٹی نظر آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، معاملہ رجوع کرے گا، توبہ کرے گا۔ لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے بہوے تماشائے لبے بام، ابھی ناکام ہو گئے۔ مہاراج اللہ نے جو کیا اپنی قدرت سے، اس کو جس طریقے سے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اب یہ ہے درجہ بدرجہ امتحانات۔ پھر ہجرت ہو رہی ہے، آج شام میں گئے ہیں، کل مصر گئے ہیں، لیکن ان امتحانات کا آخری ہے وہ جو جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ 100 برس کے اس بوڑھے نے اس زندگی کی اس سٹیج پر اور اس بیٹے کو جس کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، کمر کسری، چھری چلا دی۔ یہ گویا کہ آخری تھا۔ وہاں میں خود یاد کرتا ہوں تو بڑی عمدہ تعبیر وہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر کہ ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ممتحن کی بس ہوئی ہے،
جس کا امتحان لیا جا رہا تھا، اس کی ہمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے وہ پورا سلسلہ۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب اس کو تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، کلمات، یہ نکرہ جو ہے یہاں پر تفخیم کے لیے، بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، ایک سے ایک امتحان، کٹھن سے کٹھن تر، مشکل سے مشکل تر، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان سب کو پورا کر دیا، سب میں پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا، امامت کے منصب پر فائز۔ یہ لفظ ذرا نوٹ کیجئے، امامت اور خلافت۔ اسی سورہ بقرہ کا وہ جو تمہیدی حصہ تھا اس میں خلافت کا تذکرہ ہے یا امامت۔ ابراہیم کو خلافت کا زیادہ تعلق دنیا میں حکومت اور غلبے اور اقتدار سے ہے، امامت کا زیادہ تعلق ہدایت، علم اور معرفت سے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیجیے۔ ابراہیم کی کہیں کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، ابراہیم کی وہ حیثیت جو خود ان کی اپنی نسل کے اندر آگے چل کر داؤد اور سلیمان کی ہو گئی علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم کی کبھی نہیں ہوئی۔ امامت یہاں پر در حقیقت سمجھیے کہ امامت کا تعلق ہے عقلی، علمی، روحانی رہنمائی، ہدایت، علم اور معرفت کے اندر لوگوں کے امامت، اصل امامت یہ ہے، وہ خلافت ہے۔ اور اس خلافت کا تعلق، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس خلافت کی اساس علم الاسماء ہے۔ جس کے پاس یہ دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ بہرحال دنیا میں غالب رہے گا۔ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ہے علم اسماء سے۔ جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو جو بحث ہوئی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو بھی ان کا اشکال تھا یا اشتباہ تھا یا شبہ تھا، اس کا جو بھی ازالہ کرنے کی شکل اختیار کی گئی، وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے انہیں آگے بڑھنا ہوگا، وہ علم جو ہے وہ جس سے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس علم اسی کے ایکسپوریشن ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے دنیا میں حکومت اور غلبہ آج ویسٹ کے پاس کیوں ہے؟ اس میں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے، ہم تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ ہمارا معاملہ تو یہ کہ اٹھیں گے تو اسلام کی بنیاد پر، لیکن پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی۔ ایٹم بم کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے بہرحال وہ چیزیں جو ہے انسان کو سیکھنی ہوں گی، اور ہم نے سیکھی۔ لیکن اگر سے ابتدائی جو انقلابی عمل ہے اس میں فیصلہ کش ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا دنیا میں اس کا جو غلبے کا دوام اور تسلسل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے چوتھے رکوع میں خلافت کا تذکرہ ہے، وہاں وہ علم الاسباء کا معاملہ ہے، اور جو اصل ہے دوسرا علم اس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، وہ بات تو پوری ہو چکی ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا چکا، وہ کورونیشن جو ہے حضرت آدم کی خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ ہو چکی، وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے۔ پھر ابلیس کا چیلنج بھی آ گیا، اور ابلیس کی جو ہے اس نے جس طریقے سے انہیں گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب جو انہیں اس جو بھی حبوط ہے، جو زمین کا جہاں کی خلافت دی جا رہی تھی اس کا چارج دیا جا رہا، اب ذکر ہو رہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس ہدایت کا تعلق ہے نبوت سے، ہدایت سے، امامت سے۔ در حقیقت انی جاعلک للناس اماما کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ذریت ابراہیمی کے اندر رہ گیا، کوئی نبی ذریت ابراہیمی سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید جو اس کے آخری چھٹے حصے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، اور ہم نے انہی کی نسل میں ذریت میں رکھ دی ہے نبوت اور کتاب۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کی نسل، ویسے تو باقی تمام ویسے نوع انسانی ویسے ہی ختم ہو گئی،
اس کے بعد تو جو بھی اور جو نوع انسانی ہے وہ ہے ہی حضرت نوح کی نسل میں سے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب یہ نبوت جو ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں سے، چنانچہ 2000 برس تک بلکہ 2500 برس تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں۔ حضرت اسماعیل صرف واحد ہے اللہ کے نبی جو کہ اس شاخ کے اندر ہے، باقی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم 2500 برس تک کوئی نبوت کوئی رسالت نہیں۔ وہ نبوت اور رسالت حضرت اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، پھر حضرت یوسف نبی ہے، پھر آگے چل کر تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ بحیثیت رسول آئے، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی کوئی نبی ہی ہوتا تھا۔ یہ تار چلتا رہا، دونوں شاخیں وہی ہیں۔ تیسری شاخ اور بھی ہے، یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے۔ ایک قطورہ تیسری اہلیہ بھی حضرت ابراہیم کی ہے، بعد میں جن سے شادی کی ہے، ان کی نسل میں بڑے کئی بیٹے ان کے اور تھے، جن میں سے صرف ایک زیادہ مشہور ہوا مدین یا مدیان، اور اس نسل میں حضرت شعیب ہوئے ہیں جن کو وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ لیکن بہرحال نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں۔ اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے، لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے، تاریخی اعتبار سے اس کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت کا معاملہ صرف ان کی ذریت کے ساتھ ہے اور اسی سے تعلق امامت کا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ نوٹ کیجئے ان الفاظ کو، جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، سوال کیا اور میری اولاد میں سے؟ یہ وعدہ، یہ جو پیشین گوئی یا خوشخبری جو ہے، یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا میری اولاد سے بھی متعلق ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب یہاں جملہ تو ایک ہے، اس میں دو معنی ہے۔ ہاں ہے، تمہاری اولاد میں رہے گی، ہاں جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی اگرچہ بات بظاہر صرف نفی کی آ رہی ہے، اس نفی میں ایک اس بات امپلائڈ ہے، ہاں، لیکن تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، باغی ہوگا، ناہنجار ہوگا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس عہد کے اندر۔ گویا کہ باقی جو ہوں گے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے، وہ اس عہد میں یا اس وعدے میں یا اس بشارت میں انکلوڈڈ ہے۔ یہ اس میں امپلائڈ ہے یہ پہلو، لا ینال عہد الظالمین۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس حصے کے بارے میں دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم ختم کر چکے ہیں، خطاب بنی اسرائیل، اس میں 2 مرتبہ آ چکا ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ 8ویں رکوع کی پہلی آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی وعدے ہیں وہ کسی قومیت سے متعلق نہیں ہے، کسی امت میں بظاہر شامل ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے، تعلق ہوگا اس سے کس کے پاس حقیقی ایمان ہے، ذاتی ایمان، اور کس کا عمل درست ہے۔ ذریت ابراہیمی سے بھی تعلق ہوا کرے، لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس عہد میں وہ شامل نہیں۔ اور پھر یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، 1-2 نشستوں قبل، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے پوری خوبصورتی کے ساتھ، بحسن وجوہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اس کے لیے اس کا اجر بھی اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے۔ وہی بات یہاں تیسری مرتبہ آ گئی کہ ابراہیم اپنے مقام پر جو کچھ ہے، 3 نسبتیں ابراہیم کی، ابو الانبیاء، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور امام الناس
اللہ کے ساتھ نسبت خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کسی کے بارے میں لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔